الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل صدق اللہ العلی العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم نے کچھ احادیث پڑھنی ہے صلہ رحمی کے بارے میں، اور صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے سگے بھائیوں کے اندر بھی بعض دفعہ ناراضی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ساری زندگی کے لیے بلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ناراضی بنا لیتے ہیں۔ عام اصطلاح میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مرن جیون ختم کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ تو یہ رشتوں کو توڑنا ہے، اس کے برعکس اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے رشتوں کو جوڑنے کا۔ تو آج اسی کے متعلق کچھ حدیث پڑھیں گے کہ کسی سے بلا وجہ ناراض نہ ہوا جائے، اگر کوئی وجہ بن بھی جائے تو بھی ناراضگی کو زیادہ طوالت نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اللہ نے کس چیز کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے رکھنے کا۔ یعنی جو لوگ رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے جوڑے رکھنے کا حکم اپنے ماننے والوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیصل رحمہ۔ تین باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، اور ہم میں سے ہر بندہ ان تین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت پیدا کر دی جائے، ایک چیز ارشاد فرمائی۔ دوسری ارشاد فرمایا وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور عمر لمبی کر دی جائے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا وَيَدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے۔ جو بندہ ان تین چیزوں کو طلب کرتا ہے کہ اس کا پہلے نمبر پہ کیا کیا جائے؟ رزق میں کشادگی کر دی جائے، دوسرے نمبر پہ اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، اور تیسرے نمبر پر اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو کیا کرے؟ جوڑے رکھے۔ تو جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری موت کو بھی دور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لمبی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک کام ہے صلہ رحمی کرنا، اور اس کے بدلے میں ہمیں تین اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے تین فائدے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ ہماری ایک اور سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی تعلق جوڑ کے رکھتا ہے تو ہم بھی جوڑ کے رکھتے ہیں، اگر کوئی توڑ کے رکھے تو ہم بھی کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری نبھانے کی کوشش کی ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی مرضی، تو ہم بدلے میں جیسا وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے قطع تعلقی کی جائے تو بھی وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے ہم بھی بدلے میں قطع تعلقی کر دیں، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع تعلقی کی جاتی ہے تو وہ بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت کے ساتھ فرامین ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے حدیث، اخبرنی بعمل یدخلنی بالجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تین چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتصل الرحم، صلہ رحمی کرو۔ یعنی یہ دیکھیں ہماری ساری توجہ عبادت پر ہوتی ہے، نماز پر ہوتی ہے، زکوٰۃ پر ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمیں صرف جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان تین چیزوں کے علاوہ بڑی اہم بات بیان کی ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نماز پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے، روزے رکھیں گے تو بخشے جائیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو بخشے جائیں گے، اور اس سارے کے چکر میں اس حدیث کے پیش نظر چوتھی چیز جو سب سے اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نماز روزے تو اپنی جگہ قائم آئیں گے، لیکن نماز روزے کے باوجود اگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہماری قطع تعلقی رہی، ہم کسی سے بولتے چالتے ہی اپنی زندگی میں نہ رہے، تو یہ ہمارے اعمال ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ ایک حقوق العباد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، صلہ رحمی یہ حقوق العباد میں ہے، یعنی اللہ کا جو حق ہے وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ بڑے اس کے فوائد ہیں صلہ رحمی کے، اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر بندے کے ساتھ قطع تعلقی کی جا رہی ہے اور بندہ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ جوڑے، تو جو بندہ اپنے ساتھ قطع تعلقی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی سارے انعامات دیتا ہے، اور جو ہم نے اس سے پہلے حدیث پڑھی یہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو۔ اگر زندگی تھوڑی ہو، رزق میں برکت نہ ہو تو پھر زندگی گزارنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا زندگی لمبی ہو رزق میں برکت نہ ہو تو بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندے کی زندگی بھی لمبی ہو اور بندے کی رزق میں بھی کیا ہو، برکت ہو، اور ایک گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ہو کہ اسے بری موت نہیں آئے گی بلکہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے جائے گا۔ تو ان تین برکات کے لیے، تین برکات کے حصول کے لیے ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اس کے ساتھ جو تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔